کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا، پہلے یہ تو سمجھو کہ حاضر کا کیا معنی؟ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ طالب حاضر ہے، انہوں نے کہا ہاں جی حاضر ہے، لبیک۔ اور ناظر کا معنی نظر سے ہے، یعنی دیکھنے والا۔ حاضر ناظر۔ اچھا، اسی سے بعض جو لوگ ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کل نور، اس سے بھی وہ یہی دلیل پکڑتے ہیں جی حضور تو تب ہوئے کہ جب حاضر ہوئے نا۔ اس لیے بعض علماء احتیاط کرتے ہیں کہ یہ لفظ بھی نہ استعمال کریں۔ صحیح حدیثوں میں ایسے نہیں قصے کہانیاں پڑھے کرو فلاں بزرگ نے لکھا ہے اور فلاں بزرگ نے، کون بزرگ؟ کوئی نام تو لو اس بزرگ کا، پتہ تو لگے۔ حدیث میں ہے، کون سی حدیث؟ اور جی حدیث شریف میں ابھی حدیث شریف کون سی ہے؟ صحیح ہے، حسن ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، موضوع ہے، کون سی حدیث ہے؟ پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ عقائد الگ ہیں، احکام الگ ہیں، فضائل الگ ہیں۔ بس ایک لفظ ہے، یاد کر لیا۔ اس عقیدے رکھنے والا پکا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے جو ہر جگہ موجود بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لوگ کتنی دیدہ دلیری سے یہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حاضر و ناظر عقیدہ رکھنے والے پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ الغرض یہ سمجھ لیجئے کہ پوری امت مسلمہ جو اس عقیدے کو اپنائے ہوئے ہے، ان سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فتویٰ ہے۔ تو جناب پوچھنا چاہتے ہیں اس بارے میں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، کون سے بزرگ ہیں؟ میں جناب والا آپ کے سامنے بیٹھ کر میں جناب آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ وہ کون سے بزرگ ہیں اور وہ کون سے آنن فانن اپنے مریدوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جناب حاضر ہے، آپ کو آپ کی کتابوں میں سے آپ کو آئینہ دکھلاتا ہوں، تو امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے اور ضد اور ہٹ درمی پر نہیں اتریں گے۔ میں جناب ویسے تو اس پر بہت ساری، ان سب پر میں انتظار کروں گا کہ آپ لوگوں نے فتویٰ سب پر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ کتابوں کے بھی حوالے میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو آپ نے بالکل ماننے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والے جو یہ کافر ہو جاتے ہیں، یہ کفر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سے یہ ثابت ہے؟ کس بزرگ نے لکھا ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں؟ وہ کون سی ایسی حدیث ہے جس حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے؟ یہ کوئی حدیث سے ثابت کر دیں، قرآن پاک کی آیت سے ثابت کر دیں، اس بزرگ کا نام بتا دیں۔ آپ کے بزرگ نہیں، جو ماں قبل جو پرانے بزرگ ہیں ان میں سے آپ کسی کا حوالہ بتلا دیں، اور جو آپ نے فتویٰ لگایا ہے، اب میں انتظار کروں گا کہ آپ نے فتویٰ لگانا ہے ان بزرگوں پر۔ میں جناب آپ کے سامنے پہلے پیش کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد کا بھی جواب آپ کو دوں گا۔ جناب والا پہلی کتاب میں جناب امداد السلوک پیش کرنے لگا ہوں، صفحہ نمبر 27 اور 28 ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب۔ اس پر فتویٰ ذرا دھیان سے لگائیے گا، آپ کا بہت بڑا مولوی ہے جناب والا رشید احمد گنگوئی صاحب، اور انہوں نے کیا لکھا ہے جی صفحہ نمبر 27-28 پر کہ مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے، مرید جہاں بھی ہو، دور ہو یا نزدیک، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی روحانیت دور نہیں۔ جب یہ بات پختہ ہو گئی تو ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے، تو ہر وقت پیر کی یاد رکھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے۔ مرید واقعہ جات میں پیر کا محتاج ہوتا ہے،
شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مدد مانگے، پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور القاء کرے گی، مگر پورا تعلق شرط ہے، اور شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے۔ جی جناب والا، اب دیکھیے کہ پیر کہاں مرید کہاں۔ تو آپ کی اس عبارت سے جو ہے دل کے اندر پیر کو بھی حاضر رکھے تو پیر اس کی مدد بھی کر لیتا ہے، پیر پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ روحانیت طور پر ہوتا ہے، اور یہی ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ جب جناب والا آپ کے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جناب پیر جو ہے وہ مرید کے پاس حاضر و ناظر ہو جاتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فتویٰ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کی بغض اور عناد اور حسد ہے۔ میں جناب والا دوسری کتاب بھی آپ پر پیش کر دیتا ہوں، انتظار کروں گا کہ اس پر آپ کا کب فتویٰ ہوگا۔ تفسیر عثمانی سورۃ البقرہ اور صفحہ نمبر 127 میں امت محمدیہ کے فضائل، نیچے آپ کو عبارت نظر آ رہی ہے اس میں کہ رسول اللہ جو اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں، اب قیامت تک کے امتی ہیں اور قیامت تک کے امتیوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے حالات سے کیسے جو ہے واقف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نظریہ رکھا جائے تو یہ جناب والا کوئی بھی بزرگ اس کفر سے نہیں بچ سکتا۔ پہلے تو جناب رشید احمد گنگوئی پر فتویٰ ٹھوکیں اور پھر اس کے بعد تفسیر عثمانی والے پر فتویٰ ٹھونکیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میں جناب والا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پھر آپ پر جو ہے تفسیر عزیزی والے پر بھی آپ نے فتویٰ لگانا ہے، کیونکہ تفسیر عزیزی میں بھی جناب والا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، یہ دوسرے پارے کے ضمن میں جو لکھا گیا ہے صفحہ نمبر 405 میں کہ تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ نور نبوت کے ساتھ دین قبول کرنے والے ہر شخص کے مرتبے سے آگاہ ہے کہ وہ میرے دین کے کس درجے میں پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی سے محروم رہا ہے۔ پس آپ پہچانتے ہیں تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمان کے درجات کو، تمہارے نیک و بد اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو۔ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 405 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں، کون سا نیک ہے، کون سا بد ہے، اور وہ ایمان کے کس درجے میں ہے اور وہ ایمان سے کیوں محروم ہے۔ یہ ساری چیزیں باطنی ہیں، ان چیزوں پر آپ لوگ فتویٰ لگاتے ہو کفر کا، تو یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کی ہیں صاحب تفسیر عزیزی نے، تو اس پر بھی جناب والا جو فتویٰ لگائیں گے اس پر بھی ہم انتظار کریں گے۔ اور اس کے بعد جناب والا یہ جو حاضر و ناظر کا مطلب آپ سمجھے ہوئے ہو، آپ نے مفردات امام راغب نہیں پڑھی، اس کے اندر جناب والا مفردات امام راغب میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا معنی کیا؟ الشہادۃ الحضور مع المشاہدتی بالبصر او بالبصیرتی۔ یہاں پر یہ ہے کہ گواہی کا معنی حاضر ہونا اور مشاہدہ کرنا، یہ مشاہدہ خواہ چشم بصر سے ہو یا چشم بصیرت سے۔ تو قرآن پاک کی جن آیتوں میں کہ یہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو وہاں جسم کی نفی مراد ہے، روحانیت کی نفی مراد نہیں ہے۔ بصیرت کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر جناب والا میں یہ تفسیر ساوی علی الجلالین وہ میں پیش کرتا ہوں، اور اسی کی عبارت جناب والا میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات پلے پڑ جائے۔ میں جناب عبارت پیش کرتا ہوں، جو عبارت لکھی گئی ہے یہ جناب صفحہ نمبر 182 کے اندر موجود ہے۔ وما ما کنت بجانب الطور ھذا بالنظر للعالم الجسمانی لاقامت الحجۃ علی الخصم واما بالنظر للعالم الروحانی فهو حاضر رسالۃ کل رسول وما وقع له من لدن آدم الى ان ظہر بجسمہ الشریف۔ تو یہ اپنا تفسیر ساوی والے نے لکھا ہے، اس پر بھی ذرا فتویٰ لگائیے گا کہ یہ بھی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی واقعات ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر حاضر اور ناظر ہے۔ کہتے ہیں جانب طور پر ہونے کی نفی عالم جسمانی کے پیش نظر ہے تاکہ مخالف پر حجت قائم ہو سکے، وگرنہ تو عالم روحانی کے اعتبار سے
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جو کچھ اس کے ساتھ واقعات ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے جسمانی ظہور تک سب پر حاضر و ناظر ہیں. جی اس پر بھی تفسیر ساوی پر بھی ذرا فتویٰ لگائیے گا کہ وہ بھی کیا لکھتے ہیں جناب والا. اب میں انتظار کروں گا، ان بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہ کوئی الحمدللہ عبارات موجود ہیں. جناب کوئی بھی عبارات پیش کریں اور ہمیں بھی پتہ لگے کہ کون سی عبارت ہے جس میں لکھا ہوا ہے حاضر و ناظر کا معنی یہ ماننا شرک ہے اور بدعت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میرے پاس مرکات المفاتیح ہے، اس پر جناب والا ذرا فتویٰ لگائیے گا کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، بیان جو جناب کیا ہے وہ ذرا میں جواب مانگوں گا. جواب تو الحمدللہ آپ لوگ ویسے بھی جواب بندے کو دیتے رہتے ہیں گالیوں کے ساتھ اور جناب والا دھمکیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے جواب ہوتے ہیں. علمی جواب تو سے جناب والا مکمل طور پر پورا دیوبند یتیم ہے. یہ علمی یتیم خانے میں پلے ہوئے لوگ یہ علم کے لحاظ سے بہت یتیم میں نے پائے ہیں. سچی بات ہے، آپ لوگوں کو غصہ لگے گا لیکن ہزار بار غصہ لگے، لیکن علمی لحاظ سے آپ بہت یتیم ہو. آپ کے پاس کوئی بھی صریح عبارات موجود نہیں ہیں، کسی بھی ماں قبل بزرگ سے آپ یہ عبارات کوئی بھی پیش نہیں کر سکتے. ہاں یہ باتیں ضرور ہے. میں جناب والا دیکھو ولا تباعد من الاولیاء، یہ جناب والا کتاب الجنائز ہے، باب ما یقال عند من حضر الموت، یہ صفحہ نمبر 101 پر ہے. ولا تباعد من الاولیاء حیث طویت لهم الارض وحصل لهم ابدان مکتسبۃ متعددۃ وجدوها فی اماکن مختلفۃ فی آن واحد. تو آن واحد میں ایک اولیاء اللہ کا بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں اولیاء اللہ کے ایک آن میں. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے ایک آن میں اس کے کئی جسم ہو سکتے ہیں. اس پر جناب والا کیا فتویٰ لگائیں گے کہ ایک اولیاء اللہ پر تو اتنا یہ جناب اس کے کئی اجسام بیک وقت ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا بغض ہے، اتنا حسد ہے آپ لوگوں کا. یہ جناب جو جتنے بھی حوالے پیش کیے ہیں ہم نے ان سب حوالوں پر ایک ایک کا رد پیش کیجئے اور یہ بتائیے کہ یہ حاضر و ناظر کے منافی ہے. حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے وہ بھی ذرا ہم نے جو عبارت پیش کیا مفردات امام راغب کی کہ وہ بھی حاضر و ناظر ہوتا ہے جو جناب والا بصیرت کے لحاظ سے موجود ہو اور واقعات کو دیکھ سکے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اور یہ ہاں یہ جو تم بتا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو سرکار اگر وہاں پر حاضر و ناظر تھے تو پھر آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ یہ آپ کے پرانے اعتراض ہیں. کبھی علم غیب پر اعتراض کرتے ہو، کبھی جناب والا نہ بتانا اور نہ اظہار کرنا یہ حاضر و ناظر ہونے کی نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حاضر و ناظر نہیں ہے. کبھی کوئی چیز معلوم بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی حکمت خداوندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش بھی رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا تھا. نہ بتلانا جو ہے یہ بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا، نہ بتلانا نہ اظہار کرنا یہ حاضر و ناظر کی نفی نہیں ہے. جناب پھر میں سوال دوہرا دیتا ہوں. سوال آپ لوگوں نے میرا آپ پر یہ ہے کہ کون سی ایسی آیت ہے جس پر حاضر و ناظر دونوں لفظ بھی دکھانے ہیں اور ساتھ کفر والا فتویٰ بھی آپ لوگوں نے دکھانا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ ہم اس آیت دیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں. نمبر 2 وہ کون سی حدیث ہے جس میں حاضر و ناظر ہونے کی نفی ہے اور اگر کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ مانے تو اس پر حکم کفر ہے؟ نمبر 3 کون سا ایسا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، امام شافی، امام مالک، باقی سارے ائمہ حضرات نے کس جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو حاضر و ناظر والا عقیدہ مانے تو وہ کافر ہے؟ ہمیں ان میں سے کسی ایک کی بھی عبارت چاہیے، ہم انتظار کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.